السلام علیکم۔ یو اے کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں مجاہد خان۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ متحدہ عرب امارات نے 313 کووڈ-19 کیس رپورٹ کیے، جبکہ 393 صحتیابیوں کے ساتھ کوئی اموات ریکارڈ نہیں ہوئی۔ ہفتے کو متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کووڈ-19 کرونا وائرس کے 313 کیسز رپورٹ کیے، جبکہ 393 صحتیابیاں ہوئی۔ کسی نئی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے۔ آج کے اعلان میں کیسوں کی کل تعداد 58,562 ہے، جبکہ صحتیاب افراد 51,628 ہیں۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 343 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ 52,000 کووڈ-19 کے نئے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں رواں ماہ تیسری بار 24 گھنٹے میں کووڈ-19 سے کوئی موت ریکارڈ نہیں ہوئی۔ متحدہ عرب امارات نے رواں ماہ تیسری بار 24 گھنٹوں میں کوئی موت ریکارڈ نہیں کی۔ یہ اس وقت ہمارے سامنے آیا جب وزارت صحت اور روک تھام نے ہفتے کے روز کووڈ-19 393 صحتیابیوں اور 313 نئے واقعات کی اطلاع دی۔ اعلان میں کیسوں کی کل تعداد 58,562 ہے، جبکہ صحتیابیاں 51,628 ہیں۔ وزارت نے مزید بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد 343 ہے۔ 52,000 سے زیادہ نئے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ 15 جولائی کو ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے ٹوئٹر پر اعلان کیا کہ 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کی وجہ سے ملک میں ایک بھی موت نہیں دیکھی گئی۔ ملک میں وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے اموات ریکارڈ نہیں تھی۔ گلہداری برادران نے پھنسے پاکستانی کو وطن واپسی کے لیے 10 ملین روپے کا وعدہ کیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی اور HRD سید زلفی بخاری کو کووڈ-19 پابندیوں میں نرمی کے بعد متحدہ عرب امارات میں جانے والے پہلے سرکاری معززین بن گئے۔ 2 روزہ دورے کے دوران بخاری نے متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے انسانی وسائل ناصر بن تھانوی جمع الحملی سے ملاقات کی، جس میں پاکستانی اخراجات کی ملازمت کی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے ہفتے کے روز خلیج ٹائم کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا۔ بخاری سے ملاقات کے دوران گلہداری برادران کے شریک چیئرمین سہیل گلہداری نے متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانی کی وطن واپسی کے لیے 10 ملین روپے دینے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی سیاحت کے ویژن کی مناسبت سے پاکستان کی مہمان نوازی اور سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا بھی وعدہ کیا، جسے بخاری کے ذریعے مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ 1 اگست سے دبئی جانے والے تمام مسافروں کو متحدہ عرب امارات کی طرف سے جاری کردہ لیب سے کووڈ-19 منفی PCR ٹیسٹ کا نتیجہ ضروری ہونا چاہیے۔ جمعہ کو قومی بحران اور ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی NCMA اور امارات ایئر لائن نے اعلان کیا۔ دبئی سے متصل پروازیں لینے والوں پر بھی یہ اطلاق ہوتا ہے۔ NCMA اور وزارت امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کے مشترکہ بیان کے مطابق ایئرپورٹ کے ذریعے یورپی یونین کے ممالک اور برطانیہ کے ساتھ ساتھ PCR ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی۔ دیگر ممالک جانے والے تمام مسافروں کو بھی ٹیسٹ کروانا ہوگا اپنے متعلقہ طیاروں پر سوار ہونے سے پہلے۔ مزید یہ کہ امارات ایئر لائن کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی حالیہ تازہ ترین سفری معلومات کے مطابق ٹیسٹ روانگی سے پہلے 96 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ ایئر لائن نے کہا کہ اس ٹیسٹ میں 12 سال سے کم عمر بچوں اور اعتدال پسند یا شدید معذوری کے شکار افراد کو شامل نہیں کیا گیا۔ امارات نے مزید کہا کہ کووڈ-19 کے ساتھ ٹریول انشورنس لازمی ہے یا مسافروں کو علاج اور تنہائی کے اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کرنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس سفر سے پہلے ایک عدد نہ ہو۔ اس طرح ابوظہبی میں مقیم اتحاد ایئر ویز نے کہا کہ اگر ابوظہبی متحدہ عرب امارات کی رہائشیوں کی آخری منزل ہے تو شناخت اور شہریت کی فیڈرل اتھارٹی سے منظوری لینا لازمی ہے اور مسافر کو لازمی طور پر کووڈ-19 کے PCR کا ٹیسٹ کا نتیجہ چیک کرنے پر پیش کرنا ہوگا۔
اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو متحدہ عرب امارات میں داخل ہونے کی اجازت صرف اس صورت میں ہوگی جب آپ متحدہ عرب امارات کے شہری ہوں یا جائز ویزا والے شہری ہوں۔ PCR ٹیسٹ سرٹیفکیٹ صرف متحدہ عرب امارات کی نامزد لیبارٹری سے۔ اگر متحدہ عرب امارات نے ملک میں کسی نامزد لیبارٹری کی وضاحت کی ہے تو مسافر کو لازمی ہے کہ وہ اس لیب سے ٹیسٹ سرٹیفکیٹ حاصل کرے۔ ایک چھپی ہوئی ٹیسٹ سرٹیفکیٹ لازمی طور پر کسی فون یا ڈیجی ٹیلی ویژن قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ نیچے دیے گئے مقامات میں کسی بھی ایک مقام پر سفر کر رہے ہیں تو منفی کووڈ-19 PCR ٹیسٹ سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ یہ قاعدہ ان قانون پر بھی لاگو ہوتا ہے جنہوں نے اس مقامات سے دوسری منزل تک سفر کیا ہے اور دبئی کے لیے امارات کی پرواز لی ہے۔ سفر سے پہلے لازمی ٹیسٹ کا اطلاق افغانستان، آرمینیا، برازیل، بنگلہ دیش، مصر، ہندوستان، انڈونیشیا، ایران، عراق، قازقستان، کرغزستان، لبنان، نائجیریا، پاکستان، فلپائن، روس، سربیریا، صومالیہ، جنوبی افریقہ، سری لنکا، سوڈان، تاجکستان، تنزانیہ، ترکمانستان، ازبکستان اور امریکہ جیسے ممالک پر بھی ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عالمی تعاون سے متعلق کوششوں کے ذریعے وبائی بیماری پر قابو پانے کے عزم سے متاثر ہو کر ابوظہبی ہیلتھ سروسز نے کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر فعال ویکسین کے مرحلے 3 کے لیے کلینکل ٹرائل کا آغاز کیا ہے۔ تمام ٹرائل محکمہ صحت ابوظہبی کی نگرانی میں اور G42 کے سونو فارم CNBG کے تعاون سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا اقوام متحدہ کو جو متحدہ عرب امارات کو گھر قرار دیتا ہے اور ساتھ ہی ہماری قیادت دنیا کے مختلف ممالک میں وائرس سے نمٹنے کے لیے نمایاں کردار ادا کرتی ہے، جس نے ملک کو کلینکل ٹرائل کے مرحلے 3 کے لیے بہترین مقام بنایا۔ القبی نے رضاکاروں کے مطالبے پر اماراتیوں اور رہائشیوں کو زبردست رد عمل کی تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقدمات کی سماعت میں 20 سے زائد شہریوں کو رضاکاروں کو راغب کیا گیا، جو تیزی سے ممکنہ ویکسین کے لیے ایک مثبت علامت ہے۔ شیخ خلیفہ میڈیکل سٹی کے CMO ڈاکٹر نوول احمد القابی اور نیشنل کووڈ-19 کلینکل مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرپرسن نے متحدہ عرب امارات کی قیادت کی کلینکل ٹرائلز کی گہری حمایت کی تعریف کی، جس کا مقصد ایک ممکنہ کووڈ-19 کی ویکسین فراہم کرنا اور اسے دستیاب کرنا ہے، جو دنیا بھر میں بیمار افراد کے لیے ہے۔ 10,000 سے زائد افراد نے رضاکارانہ طور پر اندراج کیا۔ ویب سائٹ www.forhumanity.ae کے ذریعے ابوظہبی میں کووڈ-19 غیر فعال ویکسین کے مرحلے 3 کے مقدمات میں حصہ لینے میں دلچسپی رکھنے والے رضاکاروں کے اندراج کے لیے ابھی بھی کھلا ہے۔ نتائج کی مضبوطی کو یقینی بنانے کے لیے پروگرام کے پہلے مرحلے میں کم از کم 5,000 شرکاء کے ساتھ 15,000 تک رضاکاروں سے آزمائش لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوامی مقامات سخت کووڈ-19 احتیاطی تدابیر کے ساتھ دوبارہ کھل رہے ہیں۔ جمعہ کو امارات کی محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ TMT نے اعلان کیا کہ سخت احتیاطی تدابیر کے ساتھ ابوظہبی میں مزید عوامی ساحل اور پارکس دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ عوامی سہولیات کو دوبارہ کے لیے منتخب کردہ پارکوں اور ساحلوں پر پابندی کو آہستہ آہستہ نرمی کا ایک حصہ ہے۔ MT کی دہائی جنگ سٹی مہم کے ذریعے رہائشیوں کو اب بھی سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تمام عوامی مقامات پر معاشرتی دوری جاری رکھیں اور ماسک پہنیں۔ اس مہم سے ہر باشندے کو یہ یاد دلاتا ہے کہ وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں ان کا کلیدی کردار ہے اور کسی بھی عوامی جگہ پر چہرے کے ماسک کا پہننا ہی اہم ہے۔ دوبارہ کھولے گئے عوامی ساحل اور پارک کے داخلی دروازوں پر تھرمل کیمرے زائرین کے درجہ حرارت کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور گروپ جوڑوں افراد کے لیے ریسٹرکشنز پابندیاں عائد کرتی ہیں، جس میں ایک گروپ میں زیادہ سے زیادہ 5 افراد تک کو محدود رکھنا بھی شامل ہے۔ جمعہ کے روز ابوظہبی میں دوبارہ کھولے گئے پارکس یہ ہیں: بنیاس لیڈیز پارک، شہامہ پارک، شامہ پارک 3، ہائبہ پارک، راہبہ پارک اور نیو ایئرپورٹ گارڈن۔ الان میں نہیل پارک اور ایک بار پھر کھل گیا اور الزفرہ میں سیلا اور ڈلما پارک دوبارہ کھل گئے۔ کھانے پینے اور مشروبات کی دکانوں میں بیٹھنے کی گنجائش 30% ہے اور میزوں کے درمیان کم سے کم 2.5 میٹر کا فاصلہ ہے۔ کھیل کے علاقوں کو بند کر دیا گیا ہے اور پارکنگ 50% صلاحیت کے ساتھ کھولی گئی ہے۔ اس ماہ کے شروع میں DMT نے ابوظہبی میں الامارات اور خلیفہ پارکوں، العین میں السلیمی پارک، الزفرہ پارک، مدینہ زاہد، ابوظہبی میں مدینہ زاہد،
ابوظہبی کی کوریج بیچ اور الزفرہ میں المریفہ بیچ دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ دوبارہ کھولے گئے عوامی پارک اور ساحل سمندر میں البطین بیچ، ڈلما پارک، ربدان پارک اور شیراب پارک، واٹبہ پارک، شہامہ پارک اور ختم پارک گرین، مباصرہ پارک، المریفہ پارک اور زید الخیر شامل ہیں۔ ساحل سمندر پر تمام جانے والے افراد کو ماسک اور دستانے پہننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ میں اجتماعی کوششوں کے بعد لڑکوں کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا اور ایک خاتون نے راس الخیمہ شہر سے 12 کلومیٹر شمال میں واقع خور الرمز ساحل پر انہیں دیکھا۔ اس عورت نے لڑکوں کو اپنی زندگی بچانے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا جب وہ دوپہر 12 بجے اپنے گھر کی بالکونی میں ساحل سمندر کی لہروں سے پرلطف ہو رہی تھی۔ خوش قسمتی سے لڑکوں کو ایک ماہی گیر نے دیکھا۔ وہ عورت کا ایک رشتہ دار جبکہ ماہی گیری کے سفر سے گھر واپس آیا تھا۔ ماہی گیر نے فوری طور پر اپنا راستہ تبدیل کیا اور 11 سے 14 سال کے درمیان ڈوبنے والے بچوں کے پاس دوڑا اور ان کی زندگی کو بچایا۔ ماہی گیر جاسم رجب نے بتایا، یہ حقیقت میں میرا پہلا بچاؤ مشن تھا۔ میں جب اس سائٹ کے قریب تھا اور پانی ان کے منہ تک پہنچنے سے پہلے ہی سیدھا ان کی طرف چلا گیا۔ بچوں کو دیکھنے والی اماراتی خاتون امینہ محمد نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ میں نے ساحل میں سمندر میں بچوں کو اپنی زندگی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا اور پولیس کو اطلاع کر دی۔ RAC کے شہری دفاع کے محکمہ ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر محمد الزبی نے جاسم رجب کو بچاؤ مشن کے لیے ان کی اعزاز بخشا۔ بچوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب وہ کچا ہو تو سمندر کے قریب جانے سے احتیاط سے کام لیں۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست عجمان کے شیخ حمید قیدیوں کو نئی زندگی کا آغاز کرنے اور ان کے اہل خانہ کو مشکلات کو دور کرنے کا موقع فراہم کرنے کے خواہاں ہیں۔ عظمت کونسل کے ممبر اور حکمران عجمان کے ممتاز عظمت شیخ حمید بن راشد ال نعیمی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر امارات میں زراعتی اور اصلاحی اداروں میں اپنی سزاؤں کے دوران اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کرنے والے 62 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ معافی حکمران عجمان کی یہ کوشش ہے کہ وہ قیدیوں کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے اور ان کے اہل خانہ کی مشکلات کو دور کرنے کا موقع فراہم کریں۔ شیخ حمید نے قیدیوں سے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ اس موقع کو صحت مند اور مثبت طور پر معاشرے میں شامل کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے عجمان پولیس کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل شیخ سلطان بن عبداللہ ال نعیمی نے اس عظیم اقدام پر عجمان کے حکمران کی تعریف کی جس کا مقصد خوشی لانا اور معاشرتی ہم آہنگی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، قیدیوں کی فوری رہائی کے لیے طریقہ کار کو فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔